عمران خان صاحب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، رات کے آخری پہر یا کافی رات گئے جو ہے انہوں نے راولپنڈی کا دورہ کیا۔ راولپنڈی آئے اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس سے، اور راولپنڈی میں ایک وہاں پہ جو بے گھر افراد تھے جو فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، ان کے لیے وہاں پہ ایک پناہ گاہ بنی تھی، اس کا وزٹ کیا، اس کا دورہ کیا۔ وہاں گئے اور وہاں لوگوں سے حال احوال پوچھا، ان کی خیریت دریافت کی، انہوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، یہ چیزیں دریافت کی۔ اس کی فوٹیج، اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی، اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ ایک حاکم کو، ایک حکمران کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہمارے جو خلیفہ دوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ راتوں کو اٹھ کے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، کبھی بیس بدل کر کے وہ دیکھتے تھے کہ ان کی رعایا، ان کے جو لوگ ہیں وہ کہیں بھوکے تو نہیں سو رہے۔ ایسے بہت سارے واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ریاست تھی، جو خلافت تھی، اس میں نوٹ کیے گئے کہ خلیفہ وقت خود رات کو گلیوں میں گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں پہ کسی پہ کوئی جبر تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو حاکم ہے، ایک جو عادل ہے، عادل بادشاہ، اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، اس کی یہ صفت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں اگر آپ کسی بھی بڑے شہر میں جائیں، لاہور میں جائیں، کراچی میں جائیں، راولپنڈی میں جائیں، تو ہر شہر میں آپ کو فٹ پاتھوں پہ ایسے لاکھوں لوگ ملیں گے جو بے گھر ہیں۔ ان میں صرف پاگل نہیں ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں۔ آپ اگر لاہور میں کبھی گئے ہوں تو لاہور جین مندر چوک، چوبرجی چوک، اس کے علاوہ علی حجویری کے دربار سے لے کر مینار پاکستان تک، یہ سارے ایریا، اور اسی طرح اگر آپ راولپنڈی میں لیاقت باغ کا ایریا، فوارہ چوک کا ایریا، اور اسی طرح پرانا قلعہ، ان سارے علاقوں میں گھوم کے دیکھیں تو آپ کو لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جو رات کو سردی میں، ٹھٹھرتی سردی میں وہاں پہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 70 سال گزر گئے اس ملک میں، وہ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، وہ سردی گرمی ہر طرح کے موسم میں وہاں پہ رہنے پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ہمارے دو حکمران جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان دونوں نے اپنے دور حکومت کے لیے ان بے گھر افراد کے لیے، ان بے خانمہ افراد کے لیے، جن کے کوئی گھر نہیں ہے، جن کے کوئی کھانے پینے کے انتظام نہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے دے، ان کو مزید توفیق سے نوازے۔ جو اچھا کام حکومت کرتی ہے، حکمران کرتا ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، چونکہ یہ کام نہیں ہوئے ماضی میں۔ رات کے اس پیر جب ہمارے حکمران شراب و کباب کی محفلوں میں ہوتے ہیں، یا وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں نرم و گداز بستروں کے اوپر، ململی بستروں کے اوپر، اس وقت اگر آپ کا حکمران ملک کا اٹھ کے ان جگہوں پہ آتا ہے، ان فٹ پاتھوں پہ آتا ہے، ان کے لیے بنی گئی پناہ گاہوں میں آتا ہے، اور ان انتظامات کا جائزہ لیتا ہے جو ان غریب لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، جو ان بے گھر لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، تو اس کو سراہنا چاہیے۔ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ عمران خان صاحب جب وہاں پہ آئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لیکن عمران خان صاحب نے منع کیا کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ ان کی دوائی کا پوچھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کا پوچھا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں پاکستان کے فٹ پاتھ پہ کوئی ایک شخص بھی رات کو بغیر آسرے کے، بغیر چادر کے، بغیر سر پہ اس کے چھت کے سویا ہوا پڑا نہ ملے۔ ان سب کو اپنے گھر ملے۔ یہ انسانیت کا دکھ ہے، یہ انسانیت کا المیہ ہے کہ یہ انسان ہے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے قبیلے کے۔ ان کے لیے اگر ہماری قوم ہی اپنی قربانی دے دے، اگر قوم ہی اپنا حصہ ڈالے، تو یہ ان سب کے گھر بن سکتے ہیں۔ ان سب افراد کو ہم جو ہے معاشرے میں کاریگر بنا سکتے ہیں، معاشرے کے کارآمد افراد بنا سکتے ہیں، ان سے کام لے سکتے ہیں، ان کی بھی زندگیاں بنا سکتی ہیں۔ تو یہ انتہائی قابل تعریف اقدام ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں اور ملک کی تقدیر بدلے، ایک نیا پاکستان اس ملک کا مقدر بنے، ایک نیا